آٹومن امپائر یا سلطنت عثمانیہ جو جس طرح سے اس کے اوپر اس کو ختم کیا گیا ہے اس کی کچھ ڈیٹیل میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہاں پہ میرے پاس جو 2-3 مورخ ہیں جس میں کیرن آرمسٹرانگ ہوں گے اور کیا کہتے ہیں یہ ہارون یحییٰ ہیں، پھر ایک مورخ ہیں گلارڈ کر کے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کرائسس آف اسلام جنہوں نے لکھا ہے برنارڈ لوئس۔ میں ان کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ کسی حد تک ایک تاریخ کا اندازہ ہو سکے کہ کیا اس وقت یعنی آٹومن امپائر کے ختم ہونے کے بعد اور ترکی کو جو خلافت ختم ہوئی اور پھر اس میں کیا یعنی پس پردہ کیا کیا چیزیں پہلے سے چل رہی تھیں۔ اسی طرح سے ایک واقعہ ہارون یحییٰ بتاتے ہیں اس وقت کہ فری میسنری کی تحریک نے جو ترکی میں بہت طاقتور حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ سلطنت عثمانیہ کی آخری نصف صدی میں سلطان عبدالحمید اور نوجوان ترکوں یعنی ینگ ٹرکس کا ایک وہ بنایا گیا، اور اس کے پیچھے یعنی فری میسنری کی وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور جس کو لیڈ کرنے والے مصطفیٰ کمال تھے۔ اس کے علاوہ 1903 کے بعد سے فری میسنری تنظیموں نے ترکی کے خلیفہ عبدالحمید کے خلاف اپنی تحریک کو بہت تیز کر دیا۔ یہودیوں کے بارے میں فرانسیسی جنرل نیپولین بوناپارٹ کا یہ کہا ہے کہ ایک سازشی قوم ہے اور ریاست کے اندر ریاست قائم کرتے ہیں، چنانچہ آٹومن امپائر کے ساتھ بھی یہودیوں نے کچھ ایسا ہی سلوک کیا۔ انگریز مورخ گلارڈ کے الفاظ میں 18 صدی کے آخر تک جو چیز ترکوں کی ہوتی تھی وہی یورپی افراد کے فیشن میں داخل ہو جاتی تھی۔ یہودی اور نصرانی بھی ترکی ٹوپی پہنتے تھے، مسلمانوں کا دیکھا دیکھی عیسائی عورتیں بھی پردہ کرتی تھیں۔ یعنی اتنا پوری دنیا پہ آٹومن امپائر کا اثر تھا۔ آگے جا کے میں کیرن آرمسٹرانگ جنہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کتاب لکھی ہے، ویل رینونڈ ہسٹورین ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ اتاترک نے تمام مدرسوں کو بند کر دیا تھا، صوفی سلسلوں کو دبا دیا تھا، اور مرد و خواتین کو جدید لباس پہننے پر زبردستی مجبور کر دیا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام ترکی سے معدوم نہیں بلکہ زیر زمین چلا گیا۔ یہ کیرن آرمسٹرانگ کا کہنا ہے۔ ینگ ٹرکس اور مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں جس انقلاب کی بنیاد رکھی تھی وہ دراصل فری میسنری اور یہودیوں کی باہمی سازش کا نتیجہ تھی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد کیا کیا؟ خواتین سے پردے کا خاتمہ، عربی زبانوں پر پابندی، اذانوں پر پابندی، کوٹ، ٹائی اور ہیٹ اس کو عام کیا گیا، مذہبی تعلیم یکسر ختم کر دی گئی۔ سب سے اہم بات ہے کہ 1928 میں آئین یا دستور سے اسلامی حکومت کی دفعہ خارج کر دی گئی، لادینی حکومت یعنی 1935 میں جمعہ کی چھٹی ختم، حروف تہجی عربی کے بجائے رومن، قرآن شریف کو ترکی زبان میں شائع ہونے لگا۔ تو یہ کچھ ایسی بہت سارے انہوں نے جو اصلاحات ان کی نظر میں ہوتی ہیں وہ انہوں نے کی۔ بہرحال میں اس میں ایک بڑی اہم خاتون ہے خالدہ ادیب خانم، جو کہ 1914 کی جنگ عظیم میں مصطفیٰ کمال اتاترک کے ساتھ تھیں، اور انہوں نے اپنا ایک واقعہ ہمارے پاکستان کے ایک بڑے ادیب اور اعلیٰ سرکاری افسر اختر حسین سے، رائے پوری کی بیگم ہیں حمیدہ اختر سے ان کی ملاقات پیرس میں ہوئی، جو کہ اس وقت وہ ترکی سے بھاگ کر یا ترکی چھوڑ کر چلی گئی تھی، وہ بھاگ کر جان بچا کر پیرس میں مقیم تھی۔ جنگ عظیم 1914 میں یہ بیان فرما رہی ہیں خالدہ ادیب خانم، جو کہ بہت بڑی رائٹر ہیں تاریخ کی اور ترکی میں ان کا نام بہت ہے۔ تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جنگ عظیم 1914 میں ہمارا فوجی افسر مصطفیٰ کمال بڑی دلیری سے مقابلہ کر رہا تھا۔ میرا اس سے جھگڑا عربی اور فارسی نکالنے پر شروع ہوا۔ مصطفیٰ کے اس اعلان کے بعد
جو بھی، اور وہ خود بھی بتاتی ہیں کہ میں خود فوجی ڈریس پہن کر کے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی کمانڈر شپ کے اندر کمانڈر ہوتے ہوئے میں ان کے انڈر میں بھی اس جنگ میں ہوتی تھی، اور ہمارا اس کا ذہن کافی ملتا تھا۔ لیکن ان کی کس بات سے انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، کہاں سے ان کا ذہنی طور پر ان سے یگانگت نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ کے اس اعلان کے بعد کہ جو بھی ملا اور مفتی حج کرنا چاہے وہ حکومت کی طرف سے فلاں جہاز سے مفت جا سکتا ہے یا بغیر ٹکٹ کے جا سکتا ہے، حکومت 10 روز کے سارے اخراجات کی ذمہ دار ہوگی۔ وہ جہاز جس میں 2000 مولوی یا حج کرنے کے لیے گئے تھے، وہ پتہ چلا وہ 20 سمندر میں ڈوب گیا۔ مجھے فوراً خیال آیا ڈوبا نہیں ہے، اس کو ڈبایا گیا ہے، اور اس کی وہ جا کے کلیریفیکیشن اپنے اس میں لکھتی ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کمال اتا ترک سے یہ پوچھا جا کر کے کہ بھئی آپ نے ایسا تو نہیں کیا، تو انہوں نے بڑی سختی سے ہمیں یہ کیا، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کی نوبت یہ آ گئی کہ ان کے قریب کے جتنے ساتھی تھے ان میں سے کچھ کو تو قتل کروا دیا گیا اور ان کو وہاں سے پیرس بھاگنا پڑا۔ یہ ایک پوری تاریخ کا حصہ ہے، اگر موقع ملے گا تو میں بہت زیادہ اس کی تفصیل بیان کر سکتا ہوں۔ بہرحال تو یہ کچھ کہانیاں ہیں، اور اس کے اوپر یعنی علامہ اقبال جس وقت کے خلافت تحریک چل رہی تھی اور مولانا محمد علی جوہر وہ سب اس کا ساتھ دے رہے تھے، ابوالکلام آزاد، ایون گاندھی تک، تو اس پر ایک شعر کہتے ہیں کہ چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، چاک کر دی ترک ناداں نے خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ غیروں کی عیاری دیکھ۔ 20ویں صدی کے آغاز میں سلطنت کا حال یہ ہو گیا تھا کہ عیسائی ریاستیں اس کے ٹکڑے اس طرح کر رہی تھیں جیسے میز پر کسی کیک کے حصے بکھرے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو تھوڑا بہت میں نے تفصیل اور وہ ریفرنسز ہیں اس میں، جس میں نے بتایا کہ کیرن آرمسٹرانگ کے ہیں اور اس کے علاوہ گیلارڈ کے ہیں، کہ انہوں نے اس وقت یعنی اس سارے آٹومن امپائر، اس میں بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو کہ ہم بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن کچھ فیکٹرز بڑے اہم ہوتے ہیں، اور جہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں ینگ ٹرکس مصطفیٰ کمال اتا ترک کو ایک طریقے سے پلانٹ کیا گیا تھا، اور وہ پھر انہوں نے سلطان عبدالحمید کے خلاف، اور پھر ادھر لارنس آف عربیہ کو یوز کیا گیا جو کہ عربوں کو یعنی سعودی عرب میں جو ہے شریف جو گورنر تھا اس کے ذریعے، پھر اس کے بعد فلسطین کو الگ کر دیا گیا۔ تو یہ عرب اور ترک کے درمیان جو قومیت کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو ابھارا گیا، اور پھر ابھار کر کے، کیونکہ متحد تو اسی وقت ہو سکتے ہیں جو ایک اسلامی اگر آپ کی سوچ ہوتی ہے اس کے تحت آپ کا یعنی آٹومن امپائر جو ہے یا سلطنت عثمانیہ اسی سوچ اسی نظریے کی بنیاد پر متحد تھی۔ لیکن جب یعنی جب سے یہ تحریک شروع ہو گئی جس میں فری میسنری کا اپنی جگہ، اور پھر اس کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کو جو یوز کیا گیا، تو جب یہ نظریہ ہی ختم ہو گیا تو آہستہ آہستہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دوسرے حقائق بھی ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کہ 16th سینچری سے تقریباً انہوں نے جب پرنٹنگ کا یہ بھی بہت اہم ریزن ہے کہ اس وقت کے علماء اور شیوخ جو تھے انہوں نے پرنٹنگ کو یوز کرنا یا پرنٹنگ مشین کو اس طرح سے استعمال کرنا، اور اس کے اوپر فتویٰ انہوں نے دیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ کر ان کے اندر ٹیکنالوجی میں اور تعلیم میں وہ اس طرح نہیں بڑھ سکے جس طرح یورپ نے انہی مشینوں کو پرنٹنگ کو پھیلا کر کے ان کا رینیسنس شروع ہو گیا۔ تو یہ وہاں سے پیچھے آنا تقریباً یہ بھی بڑے اہم ریزن میں سے کہ ڈکلائن کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ یقیناً ہمارے جو علماء حضرات کا کردار بھی ٹھیک نہیں تھا، اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب اس انتہا پسندی پہ وہ ہوا تو اس کا
خاطر خواہ نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری طرف انتہا پسند سیکولر اسٹیٹ یعنی ینگ ٹرکس اور فری میسنری اور کمال اتاترک یہ سارے نمودار ہو گئے انہوں نے. تو اصل جو چیز ہے کہ اس میں ان کا بھی اس معاملے میں کردار صحیح نہیں تھا کہ علماء نے جو ترقی یعنی ہم نے 200 سال سلطنت یہ عباسیہ خلیفہ کے اندر جو 8 سینچری سے 10 سینچری تک جو 200 سال جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ اس وقت پرنٹنگ مشینز اور تیزی سے جو ہاؤس آف وزڈم کے نام سے امام ہارون رشید نے کہا تھا اس دوران مسلمانوں نے بہت ترقی کی، بہت انوینشنز کی، جس کے اندر چاہے وہ کیمسٹری ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ ایسٹرونومی ہو، اور پھر فلسفہ ہو جس میں فارابی ہیں، کندی ہیں، اور پھر ابن سینا ہیں، اور پھر خوارزمی ہیں، میتھمیٹکس ہے. اس میں اتنی ترقی کی کہ وہ بڑا گولڈن پیریڈ تھا. لیکن صرف اسی وجہ کا کہ پرنٹنگ اور اس کو ترجمہ کرنا، گریک کے جتنے مواد تھے اس کو انہوں نے ترجمہ کیا. یہی چیز الٹی ہوئی کہ ہم نے 16 سینچری سے جو سلطنت عثمانیہ میں جو ہمارے یہاں علماء اور شیوخ ہیں انہوں نے اس پہ جو فتوے لگانے کے یہ ہتھیار نہیں استعمال کر سکتے یا پرنٹنگ مشین کا استعمال یہ بھی کفر کے درجے میں یا اس پہ لگائے، تو بہت پیچھے ہو گئے اور یورپ میں رینیسنس آیا. تو یہ سارے عوامل ہیں جس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا تجزیہ جو ہے بالکل ہی ان بائزڈ ہو کے کریں. تو اس کی وجہ کر آج زوال کے اسباب ہیں. امید ہے آپ سب کو میرا تجزیہ پسند آیا ہوگا. اللہ حافظ.